الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1، اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجیے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجیے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی کلاس میں انشاءاللہ میں کنڈکٹ کروں گی آپ کی کلاس. انشاءاللہ باجی کچھ وجوہات کی وجہ سے آج نہیں کر پا رہی، اور انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. لیسن نمبر 18 ہم نے کیا تھا. پہلے ہم دعا مانگ لیتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. جی الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم ایک بار پھر مل کر بیٹھے ہیں اور فقہ القلوب جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. جی ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکشن اپنی پیج نمبر 24 پہ جو ہے، پیج نمبر 24 کے اینڈ جو ہے وہ تھوڑا سا رہ گیا تھا، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. پیج نمبر 24 کے اینڈ پہ ایک بہت ہی خوبصورت آیت آئی تھی سورۃ النحل کی. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. جی اور اوپر پیراگراف میں بات ہوئی تھی وَلَعَلَّ فِی وِلَادَتِهِ. جی تو اس بات کو حیات طیبہ سے کیسے لنک کر سکتے ہیں آپ؟ کیا سمجھ آیا کہ حیات طیبہ آتھر کے لیے کیا ہے اور لوگوں کے لیے کیا ہے حیات طیبہ؟ جی پلیز اپنے ہینڈز ریز کیجئے. جی ابتسام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 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 ماشاءاللہ بہت اچھی آ رہی ہے. جی
ابتسام سوری، ابتسام سوری، اب آپ کی آواز چلی گئی ہے جی، بٹ ناٹ ویری کلیئر. اب آ رہی ہے؟ جی اب کلیئر ہے جی. اوکے ٹھیک ہے عمدہ زندگی، عمدہ لباس اور عمدہ کھانے والی زندگی نہیں، بلکہ جو پاکیزہ زندگی آپ کی، اس میں جس میں آپ مطلب ایک مومن بندہ جو ہوتا ہے نا، جسے اس کی مثال دی گئی تھی، طیبہ ہوتا ہے اور صاف ستھرا اچھا رہنا، جس کے اندر ایمان ہو، ایسی زندگی جو اللہ کے اطاعت میں گزاری جائے، رسول کی سنت کے مطابق گزاری جائے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. بالکل ایسی زندگی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاری جائے، یہی کیا ہوتی ہے حیات طیبہ. اور اصل جزا کہاں پہ ہے؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کی آسن جزا جو ہے وہ دینے والے ہیں. ہم پیج نمبر 25 پہ آتے ہیں، جہاں سے ہمارا آج کا لیسن سٹارٹ ہوگا. کیا اسٹرائک کیا آپ کو جب ہم پہلی لائن پڑھتے ہیں وَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ بَعَثَ الْحِمَّةَ لِجَمْعِهِ؟ کس چیز کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا، اور کیا سمجھ آتا ہے یہ اتنے پورشن سے؟ اب کوئی اور آنسر کرے گا؟ جی مانا. جی استاد میں بتاتی ہوں. جی مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اس میں وَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ بَعَثَ الْحِمَّةَ لِجَمْعِهِ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے اور اس کی جو دی ہوئی توفیق ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے نہ اٹھاتا، نہیں بھیجتا، تو اس کو جمع کرنے کی اور آگے جو وہ ساری بات کر رہے ہیں، تو میں کسی بھی قابل نہیں ہوں. بے شک ساری طاقتیں اور توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہے. تو وہ عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں بیسیکلی اپنی. جی شاباش، عاجزی کا اظہار کریں. اور ایک لفظ جو ہے وہ کون سا آ رہا ہے عربک کا بعثہ کے بعد؟ رومانہ آپ ہی بتائیے. بَعَثَ الْحِمَّةَ لِجَمْعِهِ. جی، تو یہ ہمت کا ہونا کسی بھی کام کے لیے، یہ بھی کیا ہے؟ سراسر اللہ کی توفیق ہے. اور ہم سوچیں اس چیز کو، مطلب جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، جب کوئی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں، تو کیا شیطان اٹیک کرتا ہے؟ کس کس طریقے سے ہماری ہمت توڑتا ہے شیطان؟ آپ میں سے کوئی جی شیئر کرے گا پریکٹیکلی، جو اس جی پر جو دین کے کام میں ہو؟ جی خالدہ زبیر بالکل. آپ کریں گی؟ جی السلام علیکم. جو چیز ہمیں روکتی ہے دین کے کام سے، ایک تو وہ سستی ہوتی ہے، ایک ہماری انہیبیشنز ہوتی ہیں، اور دوسرے ہمیں دوسروں سے مخالفت کا بھی ڈر ہوتا ہے. کچھ ہماری نیند کا بھی غلبہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہمیں اپنے آرام میں خلل کا خوف ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں کسی بھی کام نیک کام کے کرنے سے روکتی ہیں. جی بالکل، کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، گھر کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، کیسے مینج ہوگا، سرونٹس ٹائم پہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، 10,000 چیزیں انسان کے ذہن میں جو ہے اس وقت شیطان وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے. تو کیا ہے کہ یہ بھی اللہ ہی کی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمت کو جمع کر دے، کھڑا کر دے ہمیں کسی کام کے لیے. الحمدللہ رب العالمین. اور پھر کیا فرماتے ہیں یہ آتھر؟ وَيَسَّرَ تَعْلِيفَهُ وَتَحْرِيرَهُ. جی تالیف کیا ہوتی ہے اور تحریر کیا ہوتی ہے؟ آپ میں سے کون بتائے گا ڈفرنس دونوں کا؟ جی ریحانہ آپ پلیز بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیف وہ جی ہوتی ہے کہ چیزوں کو کہیں سے مطلب اوتھینٹک چیزیں لے کے ان کو جمع کرنا، اور تحریر پھر اس کو تحریر میں لانا اور آگے پہنچانا. شاباش، ویری گڈ، الحمدللہ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے کیا بات کرتے ہیں؟ فَأَحْمَدُ اللَّهَ أَنْ جَعَلَكَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. کس چیز پہ شکر ادا کر رہے ہیں؟ اور اس کا آگے علم سے کیا تعلق سمجھ آتا ہے؟ آگے علم کی بھی بات ہو رہی ہے نا. جی آپ میں سے کون بتائے گا؟ سیما عصمت خان. جی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس نے بنایا ہے مجھے اپنے مومن بندوں میں سے. اوکے، ان جعلک آ رہے نا، تو جعلک کا جعل کیا؟ کہ آپ کو بنایا ہے، جی تمہیں یعنی بنایا. ہم کو بنایا ہے، یا جی ہاں، یعنی ہم جو ریڈرز ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی تعریف کہ اس نے آپ کو اپنے مومن بندوں میں سے بنایا ہے. اور پہلے بنایا ہم ہے، پڑھ اس چکے ہیں وجہ سے نا، پچھلی اسی وجہ آیت میں سے بھی ہم ہمیں یہ پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے.
ایگزیکٹلی الحمدللہ. اور پھر جب ایمان آتا ہے تو ایمان کے ساتھ جو ہے کیا ضروری ہوتا ہے، کیا حاصل کرنا ایمان کا حصہ ہوتا ہے. اس کے جو بھی احکام اللہ تعالیٰ کے ہیں ان کو ایمان کے بعد جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں دین کی مطالبات ہیں ان کو جاننا ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے دین کا علم حاصل کرنا، اور پھر یہ کہ اس کے جو بھی اس کے کیا کہنا چاہیے ذرائع ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے ان کو اختیار کرنا اور ان کے اوپر عمل پیرا رہنا، یہ جو ہے بہت ضروری ہے. اور ظاہر ہے اس میں حدیث کا بھی بہت بڑا جو ہے کنٹریبیوشن ہے. قرآن کا تو ہے ہی ہے، ظاہر ہے قرآن میں ہمارے لیے آئے ہیں کام، تو قرآن و حدیث کو سورس لے کے اور اس سے متعلق جو بھی پھر ظاہر ہے جو علماء نے بڑے بڑے تفقہ کر کے ہمارے لیے کتابیں بنائی ہیں، لکھی ہیں، تو ان سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، جن میں یہ والی کتاب بھی ہے. بالکل شاباش. انہوں نے، اور یہ عربک میں یہ والی لائن آپ میں سے کون ریڈ کرے گا؟ وقتنم سے. وقتنم میں پڑھوں؟ آپ کی ٹرن ہو گئی الحمدللہ سیما، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. اب ہم نیکسٹ پہ آتے ہیں راہیلہ. جی راہیلہ اصغر آپ ریڈ کیجئے. میں آیت وہ دیکھ رہی تھی، کھول رہی تھی. ولولا نو جی ایشوز. ہاں جی ولولا خیریت سے. تستعيذ برياضه فحمد الله ان جعلك من عباده المؤمنين واغتنم. اللہ، ایک سیکنڈ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. فَأَحْمَدُ اللَّهَ أَنْ جَعَلَكَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. ٹھیک ہے، اور اس کے آگے والی لائن ایکچولی جو میں نے آپ سے کوشچن ابھی کیا تھا وہ والی ریڈ کرنی تھی آپ کو. جی واغتنم علما ستره لك علما قل مع العامة الأخيار ما ركزت رجلك لتحصيله ولا بس جزاک اللہ خیرا کثیرا. اس کو ہم دوبارہ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے وَاغْتَنِمْ عِلْمًا سَتَرَهُ لَكَ عُلَمَاءَ الْأُمَّةِ الْأَخْيَارِ. ٹھیک ہے، پھر ہم ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرا کثیرا. اب ہم اس پہ آتے ہیں کہ یہ اپنی محنت کا کیا بتاتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سی فیکلٹیز جو ہیں اپنی استعمال کریں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے. جی آپ میں سے کون آنسر کرے گا؟ ایک منٹ. جی اریبہ، شاہد. جی اریبہ باری سوال ریپیٹ کریے. انہوں نے کون سی اپنی فیکلٹیز جو ہیں استعمال کی ہیں دین کا علم جو ہے حاصل کرنے کے لیے؟ اس کو پھیلایا، اس کو کمپائل کیا، اس کے لیے سفر کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے کون سے اعضاء کا ذکر کیا ہے اس میں، اس پیراگراف میں؟ آپ بتائیں گی؟ سائمہ ناز آپ ان میوٹ ہیں. کوئی بات نہیں اریبہ، ہم السلام آپ سے علیکم. نیکسٹ کوشچن دوبارہ لے لیں گے انشاءاللہ. جی سائمہ. جی السلام علیکم. باجی اللہ انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے پاؤں بھی استعمال کیے اس کے اندر، کیونکہ ظاہر ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے. پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا اس کتاب کو. پھر انہوں نے اپنی آنکھوں کو استعمال کیا اس کو کمپائل کرنے میں. اور پھر ظاہر ہے کہ رات میں یہ جاگے، بہت جاگے ہوں گے اس کتاب کی کمپائلیشن میں. اور اسی طرح اس کو کمپائل کرنے میں ان کا بدن بھی بیمار ہوا، مطلب یہ بیمار بھی ہوئے ڈیورنگ دس، اور یہ تھکے بھی. انہوں نے اپنی عقل کو بھی تھکایا اس کو جمع کرنے میں، ترتیب اور تحریر کرنے کے اندر. تو مطلب یہ کوئی آسان کام نہیں تھا اس کتاب کو لکھنا ان کے لیے، بلکہ یہ واقعی بہت بہت محنت طلب کام تھا. بالکل بالکل شاباش. اب آپ میں سے کوئی شیئر کرے گا؟ آپ میں سے کسی کو درس دینے کا تجربہ ہو؟ کیا اس طرح سے تھکن ہوتی ہے ایک افیکٹو درس کی جب آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں، بیان کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں؟ رخشندہ آپ کچھ بات کریں گی؟ رخشندہ السلام علیکم ناز. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی میم، یہاں پہ جو یہ رائٹر کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب اس کو پاؤں، مطلب انہوں نے اس کے علم حاصل کرنے کے لیے ان کو چلنا پڑا اور ان کو لکھنا پڑا اور راتیں جاگنی پڑی اس کو کرنے کے لیے. تو واقعی ایسا ہوتا ہے. آپ نے اگر چھوٹا سا بھی درس آپ نے پریپیئر کرنا ہوتا ہے، وہ بھلے اگر آپ کے 5 منٹ یا 10 منٹ کا کہیں ہے،
تو اس کے لیے بھی آپ کو یہ کہ دیکھیں کم اس میں وقت میں آپ کو اوتھینٹک نالج چاہیے، سب کچھ چاہیے. اس کے لیے پھر آپ نے 10 منٹ کا ہوتا ہے لیکن پیچھے آپ نے پتہ نہیں وہ کتنے ہی گھنٹے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، 6 سے 7 گھنٹے آپ نے لگائے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ایک تو اوتھینٹک چیزوں کی آپ سرچ کرتے ہیں مختلف بک سے، اس کے لیے آپ کو اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے ان کو پڑھنا پڑتا ہے، پھر ان کو لکھنا پڑتا ہے، پھر بعض اوقات وہ کہیں سے ملتی ہیں، بعض اوقات وہ کسی لائبریری سے مل رہی ہیں، آپ وہاں سے لے رہے ہو یا کسی اسٹال وغیرہ سے جا کے لے رہے ہو. تو یہ سارے اعضاء یہ کام کرنا ہوتا ہے. اور وہاں انہوں نے تو الحمدللہ بہت بڑی بک لکھی ہے، تو چھوٹی سی چیز کے لیے یہ سب چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. بالکل. تو ہمارے لیے بھی یہی لیسن ہے نا کہ ہمیں بھی جب کوئی دین کا ایسا کام کرنا ہو، کوئی افیکٹو لیکچر دینا ہو، کہیں پہ بیان کرنا ہو، کہیں چھوٹی سی بھی ٹاک دینی ہو، تو اس میں اپنی پوری جان کھپائیں اللہ کی خاطر، اللہ کا نام بلند کرنے کی خاطر. تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں جو ہے اثر بھی ڈالیں گے انشاءاللہ. ٹھیک، پھر ہم نیکسٹ پیراگراف پہ ہم آتے ہیں. وما اکثر غوامض المسائل. جی، غوامض کے کیا معنی ہیں اور کیا کس طرح کے مسائل کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ٹائپس جو بات کر رہے ہیں. خلود آپ انمیوٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خلود. باجی میری آواز آ رہی ہے؟ جی خلود آ رہی ہے. جی غوامض مطلب پیچیدے مسائل، غوامض المسائلی مطلب پیچیدے مسائل. بالکل. اور یہ کس چیز کے محتاج تھے؟ ان کو یعنی یہ attention اپنے لکھنے کے اگر میں عربی میں بولوں تو التحریری والتقریری والنشری، مطلب اپنے لکھنے کے محتاج تھے، اپنے مطلب بولنے کے، یا کوئی ان کو مطلب بول کے پڑھ کے سنائے، یا کوئی ان کے نشر کرنے کے، یعنی ان کو کوئی پبلش کرے اس طریقے سے، تو اس کے محتاج ہیں جو پیچیدے مسائل ہیں. بالکل. اور آگے کیا بات ہوئی ہے اسی پیراگراف میں؟ اور آگے یہی بات ہے کچھ جو ہیں وہ پہاڑوں جتنے مسائل ہیں، مطلب جن کی عظمت جو ہے وہ پہاڑوں جتنی ہے، کچھ کے جو ہے وہ اندھیروں سمندروں کے جیسے مسائل ہیں کچھ، اور کچھ جو ہے وہ دقتی یعنی ذرے کے جیسے ہیں، باریک ہیں بالکل کچھ مسائل. بالکل. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس موسوعہ کے ذریعے کھول دیا. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں ان کا جو سابقون ہونے کا مزاج ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے، کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جب مسائل ہوتے ہیں تو لوگ ان سے آنکھیں بند کرنا تو نہیں کہیں گے، لوگ ڈسکس تو کرتے ہیں الجھی ہوئی چیزوں کو کہ یہ چیز جو ہے الجھ گئی ہے اور اس کا ریزن جو ہے وہ یہ ہے، مگر سلجھانے کی کوشش بہت کم لوگ کرتے ہیں، اس میں سے ویز آؤٹ نکالنا، سلیوشن نکالنا. تو ہمارے سامنے ان کا ایک مزاج آ رہا ہے، اور ہم سب کے لیے بھی لیسن یہ ہے کہ ہم آگے بڑھ کے سابقون بن کر جو ہے کام لیں، الحمدللہ کام کریں. ابھی الحمدللہ ہماری سورہ واقعہ جو ہے تدبر میں چل رہی ہے، اور اس میں ہم نے یہی سابقون کے بارے میں ہی پڑھا تھا، والسابقون السابقون اولئک المقربون. تو وہ بہت زیادہ یہ پیراگراف پڑھتے ہوئے وہ بات جو ہے وہ کلک کر رہی تھی. پھر ہم آگے آتے ہیں. جی، اسألہ سبحانہ، پیج 25 پہ. کون اس کو ریڈ کرے گا آپ میں سے؟ نصیرہ ارشد، آپ ریڈ کریں گی؟ روحی آپ کر لیجیے، آپ کا انمیوٹ ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أسأله سبحانه أن ينفعني به وينفع به الخاصة والعامة وسائر المسلمين في أنحاء الأرض، وأن يجعله قرة للعيون وبهجة للناظرين ومسرة للطالبين. ومسرۃ للطالبین. شاباش، بارک اللہ فیک. بہت اچھا، ماشاءاللہ آپ نے ریڈ کیا اسے. اس کا ترجمہ بھی بتائیے آپ. جی بسم اللہ الرحمن. میں سوال کرتا ہوں اللہ سے کہ وہ فائدہ دے مجھے ساتھ اس کے، اور وہ فائدہ دے ساتھ اس کے خاص لوگوں کو اور عام لوگوں کو اور سارے مسلمانوں کو دنیا کے کونے کونے میں، اور یہ کہ بنا دے اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور دیکھنے والوں کے لیے رونق اور خوشی طلب کرنے والوں کے لیے. وبہجۃ للناظرین ومسرۃ للطالبین. جی بالکل، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی، اب ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں. وقد من اللہ علینا وعلیکا. اس کو کون ریڈ کرے گا آپ میں سے؟
खालदा, जुबैर, जी नसीरा, जी जी मैं खालदा, कर रही जी वक़द मन्नल्लाहु अलैना व अलैका व यस्सर लना जमअहु व तअलीफहु व यस्सर लका तमुल्लकहु व मुतालअतहु फदूनका 15 क़स्रा ला मिन क़ुसूर दुनिया दुनिया फ़ानिया बल मिन क़ुसूर दीन नाफ़िअतुल बाक़िया। नाफियातल बाखिया, शाबाश, बारकल्लाहु फीकी। जी क्या समझ आया? इसमें जी किस चीज की बात हो रही है? क्या चीज जो है महल है? वो ऑथर यही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मुझ पे एहसान किया, मुझ पे और तुम पर भी, और उसने आसान कर दिया मेरे लिए उसका जमा करना, उसका तालीफ करना और उसकी मिल्कियत हासिल करना। यानी उन्होंने वो किताब को लिखी और हमने उस किताब को हम पढ़ रहे हैं या ले रहे हैं, तो वी हैव द ओनरशिप ऑफ दैट बुक। तो इसको ले लो, तुम्हारे सामने 15 महलात हैं, और ये फानी दुनिया के महलात नहीं हैं, बल्कि दीन के महलात हैं जो मुनाफे बख्श और बाकी रहने वाले हैं। तो जी यानी शाबाश। ऑथर ने बड़े खूबसूरत अंदाज से 15 चैप्टर्स को 15 महलात से तशबीह दी है। जी तो आप सबको मुबारक हो, कितने महलात आपके हाथों में है। यू आर द ग्रेटफुल ओनर्स ऑफ 15 पैलेसेस। सोचें जरा, ठीक है ना, और सोचें इनकी सोच की खूबसूरती, सोच की बुलंदी। हम तो पता नहीं है हम लोग इस तरह सोचे कि नहीं, मगर जाहिर ये 15 महल सोचने की बात है। फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम आते हैं, वलिकुल्ली क़स्रिन बाबुन। जी हर महल का क्या है? अब कोई और, हलीमा सादिया आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वलिकुल्लि क़स्रिन बाबुन व फी कुल्लि क़स्रिन ग़रफ़ी वासिआ ममलूअता बिमा लज़्ज़ा व ताबा मिनल अग़ज़यतिन नाफ़िआ वल अग़ज़ियतन अदयति नाफ़िआ। अग़ज़ियतन नाफ़िआ वल अदवियत शाफ़िया बिइज़्निल्लाहि लिल अक़ली वल क़ल्बि वल जवारिह। जी शाबाश, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन कोई और करेगा? कोई और अनम्यूट है? जी 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 आप अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बाजी मैं करूं? जी प्लीज करिए। जी जी इसमें ये बताया कि हर महल का एक दरवाज़ा है और हर महल में खुले खुले कमरे हैं, और उसके साथ ही उसमें लजीज किस्म के खाने हैं जो कि बहुत लजीज और पसंद करने वाले हैं, जो फ़ायदा, जो मतलब तबीयत को और आपको आपके जिस्म को तक़वियत दें, फ़ायदा दें, और साथ ही अच्छी अद्वियात हैं जो शिफा देने वाली हैं अल्लाह के हुक्म से दिल को, अक्ल को और आज़ा को। दिल को, अकल को और आज़ा को, बिल्कुल शाबाश। तो इसका मतलब है कि इसमें चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। आगे जाके इंशाल्लाह अल्लाह हमें तौफीक दे के हम सब मिलके पढ़ें। तो इसमें ये बात हुई है कि इसमें चैप्टर्स हैं और उसके अंदर जो कुछ जो है, जो फील्ड है, जो उसके अंदर भरा हुआ है, वो क्या है? अग़ज़ियतन नाफ़िया। वो ऐसी ग़िज़ा है जो आपकी रूह को जाके जो है नफ़ा पहुंचाएगी, और जो है जो बीमारियां हैं अंदर की, जो हमारी रूह की होती हैं, हमारी दिल की बीमारियां होती हैं, वो दूर हो जाएंगी। इसका इफेक्ट हमारी अकल पे भी पड़ेगा, इंशाल्लाह विजडम आएगी, दिल पे हेलो और जवारे पे भी। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम मूव ऑन होते हैं। वतुहरिकुल जवारे लित्तुआ वल इबादा। ठीक है, ये इफेक्ट्स हैं सारे, इसको भी आप रीड कर लें। कौन रीड करेगा? शगुफ्ता आपकी टर्न हो गई है। जी 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 मेरी टर्न हो गई है। ठीक है, मैं रिपीट करूं? पढ़ो। यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अपना नाम बताइए। नगमाना नाम है मेरा। ठीक है नगमाना जी। अलूमुन तबअसिल हिम्मत वल रग़बत फिन नफ्स। ऐसे अलूम हैं जो कि हिम्मत को उभारते हैं और नफ्स के अंदर रग़बत पैदा करते हैं या शौक पैदा करते हैं। व तुस्किबुल ईमान, और ईमान को भर देते हैं। व तानियतल फिल कल्बी, और दिल को मुतमईन कर देते हैं। इसको दोबारा से पढ़िए। व तमानीनाता
والطمانینۃ فی القلب، اور دل کو اطمینان بخشتے ہیں، وتحرک الجواری، اور اعضاء کو حرکت دیتے ہیں، تحرک لطاعتی الجوارح، اس کو دوبارہ سے پڑھیے پلیز. وتحرک الجوارح. وتحرک الجواری، اور اعضاء کو حرکت دیتے ہیں، للطاعتی والعبادتی، اطاعت میں اور عبادت میں، وتثمر للعبد، اور پھل ہے بندے کے لیے، لتعظیم اللہ، اللہ کی پھل دیتے تعظیم ہیں، میں، دیکھیے وہی اسٹائل چل رہا ہے نا. وتثمرو، اور پھل دیتے ہیں، للعبدی، بندے کے لیے. وتثمر للعبد، اور پھل دیتے ہیں بندے کے لیے، تعظیم اللہ، اللہ کی تعظیم کا، و محبتی، اور اس کی محبت کا، و حمدی، اور اس کی تعریف بیان کرنے کا، و شکری، اور اس کا شکر ادا کرنے کا، و دوام ذکری، اور ذکر پر استقامت رکھنے کا، و حسن عبادتی، اور اس کی عبادت میں خصوصی اختیار کرنے کا، و رحمت الخلق، اور اس کی مخلوق پر رحمت کرنے کا، و احسانی الیہم، اور ان پر احسان کرنے کا. شاباش، بارک اللہ فیکی، ماشاء اللہ بہت اچھی آپ کی تیاری ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 26 پہ. تم عرضھا، جی اس میں عبارت کی بات ہوئی ہے. عبارت میں کیا چیز ہونی چاہیے کہ وہ عقل پہ اثر انداز ہو اور دل کو اطمینان دے اور سینے کو کھول دے؟ آپ میں سے کوئی شیئر کرے گا؟ آمنہ، آپ کر سکتی ہیں شیئر؟ جی، اس میں یہ ہے کہ اس کو فہم سمجھنے کے لیے آسان ہونا چاہیے. یہ جلیت المعنی سہلت الفہمی یسکو بها العقل، کہ عبارت ایسی لکھی ہونی چاہیے کہ اس کو سمجھنا آسان ہو، اسے ریلیٹ کرنا آسان ہو، اور جو عقل ہے اس کو کمپریہینڈ کر سکے، اس کے لیے اس سے ریلیٹ کر سکے، اپنی ایگزامپلس کو کنیکٹ کر سکے، تاکہ دل کا تزکیہ ہو، اور دل جیسے ہوتا ہے نا، دل کو لگ جاتی ہے بات. بالکل. اور ماشاء اللہ آمنہ آپ لکھتی بھی ہیں، الحمدللہ ہم پڑھتی رہتے ہیں آپ کی پوسٹ جو ہوتی ہیں. تو آپ اور کچھ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں اس حوالے سے. لکھنے کے لیے یہ ہے کہ ایک جو ٹاپک آپ کو دل کو لگنا بہت ضروری ہے، کہ آپ خود اس پر عمل کریں سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد کلیکٹ کریں نالج. جیسے ان مصنف نے لکھا ہے کہ آپ پہلے نالج علم کلیکٹ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، جمع کرنے کے بعد اس کو آپ کمپائل لکھتے ہیں، لکھنے کے بعد پھر آپ اس کو بہت دفعہ ایڈٹ کرتے ہیں. جو آج کے اس پورے لیسن کا کرکس ہے، کہ ایک سے جو فرسٹ ٹائم آپ جو چیز سوچتے ہیں وہی چیز اینڈ ریزلٹ میں نہیں آتی، لیکن بار بار ایڈٹ کرنے کے بعد جملوں کی دہرائی، اس کی جیسے کٹائی، فصل کی کٹائی، تہذیب، وہ ساری چیزیں جو اس پورے لیسن کا کرکس وہ یہی ہے کہ جب آپ اپنے بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے آپ علم جمع کریں، جمع کرنے کے بعد اس کو آپ تحریر کریں. ایون ایک آرٹیکل لکھنے کے لیے بہت سارے آرٹیکلس پڑھنے پڑتے ہیں، اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ جیسے مثلا میں سلیپ مینجمنٹ پہ پڑھ رہی تھی اور میں اس پہ لکھنا چاہ رہی تھی، کیونکہ آج کے لیسن میں آیا تھا نا کہ آپ راتوں کو جاگیں، اور اگر آپ کی سلیپ مینجمنٹ اچھی نہیں ہے تو یو کی ناٹ ڈو دا بگر تھنگس. اور آج کل کے جتنے بھی سکسیزفل لوگ ہیں وہ صبح 5 بجے 4 بجے اٹھ جاتے ہیں. اینڈ سیرہ اور سنت تو ہمارے پاس ہے ہی ایگزامپل، بٹ کیونکہ ہم کرنٹ بھی لیتے ہیں ساتھ میں تو میں اس کو مینشن کر رہی ہوں. تو اور ہم جہاں لیک کرتے ہیں وہ سلیپ مینجمنٹ میں لیک کرتے ہیں. وی کین ناٹ سلیپ 8 hours، وی کین ناٹ سلیپ فار اے ساؤنڈ سلیپ. دس از دا پرابلم. سو میں نے کتاب اسٹارٹ کی، لکھنا میں چاہ رہی تھی کہ سلیپ مینجمنٹ میں، تو مجھے کتاب پڑھنا اسٹارٹ کی، وہ 13 گھنٹے کی کتاب ہے. اچھا. اور اس میں لکھنا مجھے ایک آرٹیکل تھا، لیکن ظاہر نالج آپ کو جب لکھنا ہوتا ہے تو آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، اور پھر ہی آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں اور اپنا وہ کر سکتے ہیں. تو اس میں انہوں نے ایک بات کہی تھی جو میں اپنے اس کے لیے پڑھ رہی تھی، کہ تھا کہ نیند کے لیے آپ کی 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور وہ یہ کہ آپ صبح چیک کریں کہ آپ خوش اٹھتے ہیں، بغیر الارم کلاک کے اٹھتے ہیں.
ओके, और मैं अच्छा। अपने लिए आर्टिकल रेडी कर रही थी, तो और फिर मैं ये चेक कर रही थी, अच्छा ये तो साइंटिफिक फैक्ट्स है ना कि जो अभी स्लीप मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं लोग, अच्छा रसूलुल्लाह की क्या वो थी, तो फिर मैं ऐसी सर्च कर रही थी, फिर मैं दूसरे आर्टिकल पे आई जस्ट इट वाज अ सर्च बाय इट वाज अ स्कॉलरली आर्टिकल किंग साउद यूनिवर्सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया, तो उसमें लिखा हुआ था कि कुरान में 9 जगह पे नींद का जिक्र आया है, या 9 सुभान टाइम, अल्लाह। और फिर उसमें आया था कि और देयर आर 4 लेवल्स ऑफ वर्ड, अरबिक के वर्ड्स आए थे, तो अब वो सारी नॉलेज अभी मैंने सिर्फ जमा की है एंड देन उसके बाद अब उसको प्रोसेस करना है कि उसको मैंने लिखना है। एक चीज जो हम लिखते हुए जो मेरी इस्लाह होती है, जो कि मेरी उस्ताद यानी करती हैं जब मैं लिखती हूँ, ये कि आसान अल्फाज हो और रिलेटेबल हो, यानी जिस तरह से मुसन्निफ के अल्फाज से हम रिलेट कर सकते हैं कि ओ दिस वाज अ सेंटेंस जो कि मुझे अल्फाज में कहना नहीं आ रहा था बट ही सेड इट, माशाअल्लाह, तो वो वाली बारकल्लाहु चीज फीक। जी, उसमें होता है। अल्लाह ताला हमें बहुत कुछ सीखने की तौफीक अता फरमाए, आपके लिए आपका काम आसान करे और हम मज़ीद इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें आपके भी पीसेस ऑफ राइटिंग से, और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, क्योंकि जब दिल में बात उतर जाती है तो फिर क्या होता है कि उसको एक्सप्रेस करने का दिल चाह रहा होता है। कुछ लोग ज़बान से एक्सप्रेस कर लेते हैं और बहुत कुछ लोग जो हैं वो कलम से कर लेते हैं, मगर बयान जो है अल्लाह ताला ने हमें जो है ये सलाहियत हम सबको दी हुई है। जैसे कि सूरत रहमान में हमने पढ़ा है ना, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, तो दिस इज समथिंग इनसाइड अस, और अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम ये बयान अल्लाह की खातिर करें। जैसे कि नेक्स्ट पैराग्राफ में आ रहा है, उलमा की बात हो रही है। उलमा जो हैं, जो अत्किया थे और बरारा थे, जो मुत्तकी थे और नेक थे, उन्होंने किस चीज की खातिर जो है उन्होंने खर्च किया, उन्होंने स्पेंडिंग की, और क्या स्पेंडिंग की, आप में से कौन बात करेगा इसके ऊपर? जी सादिया। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी ये उलमाए अतकिया और बरारा नेक उलमा, उन्होंने बज़लु खर्च किया मिन अजल अलाए कलिमतिल्लाह, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए सब कुछ खर्च कर दिया जो उनके पास था। बिल्कुल, अब आप देखिए इसके अरबिक दोबारा से पढ़ें, एलाई कलिमतिल्लाह, क्या तिल्ला। अब ये दैट मीन्स ये नियत होनी चाहिए जब भी हम कोई काम कर रहे हों, चाहे हम मुंह से बात कर रहे हों, मुंह से एक्सप्रेस कर रहे हों, वर्बली एक्सप्रेस कर रहे हों, चाहे हम लिख के कर रहे हों, बट नियत ये होनी चाहिए कि अल्लाह का कलमा जो है वो बुलंद हो। अल्लाह हम सब की नियतों को अपने लिए खालिस कर ले और खालिस रखेगा। और फिर आगे जो जिस पे बात हो रही है, कुल्लमा यमलिकून, जी वो किस चीज के मालिक हो सकते थे और हम किस चीज के मालिक होते हैं आज? क्या हम उन लोगों में से हैं कि कुल्लमा यमलिकून, हमें क्या क्या खर्च करना पड़ता है? जब हम अपने अपने लेवल पे आके आप सब सोचें, आप अपना जायजा लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी कोई और? अदीबा आपकी टर्न आ चुकी है, अदीबा आसिफ। अदीबा अनम्यूट करें अदीबा को। नहीं, मेरी टर्न नहीं हुई। जी अदीबा, हम किन चीजों के मालिक होते हैं अगर आप अपने आप को देखें तो? हमारे पास सबसे बड़ी मिल्कियत तो एक टाइम होता है जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं जो हम नहीं जानते, हम उसको एक्सप्लोर करके अल्लाह ताला की राह में बहुत सारी लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और तीसरा हम स्लीप मैनेजमेंट करके बहुत कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और कुछ कहना चाह रही हैं आप अदीबा? और एक माल भी होता है जो हम बेसिकली हम माल तो खर्च कर रहे होते हैं लेकिन उसको सही तरीके पे नहीं कर रहे होते। इल्म के रास्ते में हम बहुत कंजूसी करते हैं माल खर्च करने में, अगर हम दीनी तालीम हासिल करने को ज़्यादा फोकस नहीं करते। जी बिल्कुल, और ये
یہ ہمارا وہی بات ہے نا، ہمارے یقین میں کمی ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ پیچھے سے یہ واپس اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ریپلیس کر دیں گے اور اس مال کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں گے. یہ ساری چیزیں ہمارا ویژن اتنا زیادہ نہیں ہے. ایکچولی وہی بات ہے، ہمارا یقین جو ہے وہ کم ہے. تو اس میں جیسے استاذہ نے اپنی مثال دی تھی، اتنی ٹچنگ مثال تھی وہ، کہ جس طرح سے استاذہ نے بتایا تھا کہ کس طرح سے ان لوگوں نے جا کے انہوں نے اور ڈاکٹر صاحب نے جو ہے علم حاصل کیا اور کس طرح خرچ کیا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو لوٹا دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ خرچ کرنے کی اپنے راستے میں توفیق عطا فرما، مالی بھی، بدنی بھی، جسمانی بھی. اور پھر ہم آگے آتے ہیں، نور کی بات ہو رہی ہے. کر سکتی ہوں سائمہ جی؟ جی شور پلیز کریے ایکچولی بات. آپ نے علم کی بات کی کہ ہم کیا خرچ کر سکتے ہیں، تو اس پورے اس میں مجھے ایک چیز جو بہت کلک کر رہی تھی اور دل کو بھی لگ رہی تھی، وہ یہ کہ انہوں نے اپنے علم کو محلات سے یعنی مطلب اس کو کنیکٹ کیا ہے. یعنی کتنی ویلیو ہوگی. ہم پیلس کو سوچیں، سمجھیں برمنگھم کو پیلس سوچیں. برمنگھم ہم ایک وہ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو نالج یا علم کا چیپٹر جب ہم اس کو اتنی ویلیو دیں گے تو ہی ہم خرچ کر سکیں گے. اور اگر ہم اس کو ویلیو نہیں دیتے، یعنی ہم اس کو پیلس نہیں سمجھیں گے، ہم سمجھیں گے وہ کوئی ایک چھوٹی سی کتاب ہی تو ہے، ایسے ہی تو ہے، روڈوں پہ تو رکھی ہوئی ہیں کتابیں، تو ہم اس کے پاس سے گزر جائیں گے اینڈ ہم اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھائیں گے. جزاک اللہ خیر. آمنہ آپ نے بہت اچھی طرح ریلیٹ کیا، اس سے بہت الحمدللہ بہتر سمجھ آیا ہے. جی پھر آگے آیا ہے فَصَارَ لِكَلَامِهِمْ نور. نور ہم سب چاہتے ہیں نا ہمارے کلام میں، ہماری اسپیچ میں ایسا اثر آ جائے کہ سب کے دلوں میں جا کے اتر جائے. All of us want this, right? کیا کرنا ہوتا ہے؟ فَصَارَ لِكَلَامِهِمْ نور. اس کو واپس آپ دیکھیں کس سے ریلیٹ کریں گے. کون بتائے گا آپ میں سے؟ ہرا، جواد انمیوٹ کریں. اریبا کر لیں یا ہرا کر لیں، جو بھی پہلے ہو جائے. جی یس میم. جی کلام میں نور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ روشنی جو لوگوں کے لیے گائیڈنس آ جاتی ہے. ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں اس سے گائیڈنس حاصل کر لیتے ہیں. اسی میں سے پک اپ کریں. جب ہم اس کے اندر، اگر ہم اس کے اندر وہ ساری باتیں کریں، اگر ہم سے واضح اس کے معنی ہمارے لیے آسان ہو، ہمیں بالکل کلیئر ہو، تو پھر ہم اس کے اندر سے نور بھی اخذ کر سکتے ہیں. ہم اس کو دوبارہ سے میں کوشچن کرتی ہوں، ہماری کی ہوئی بات میں نور کیسے پیدا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اب اس کو آپ بتائیے. کوئی اور بتائے گا؟ نصیرہ. جی السلام علیکم. یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے موتی اور یاقوت سے زیادہ قیمتی ہیں، اور اللہ انہیں ہمارے پاس ان لوگوں، ان علماء کی طرف سے لایا ہے جو متقی اور نیک تھے، اور انہوں نے اللہ کے خاطر اس میں خرچ کیا، ہر اس چیز کو جس کے وہ مالک تھے، اپنی ہر چیز انہوں نے خرچ کر دی. تو ان کے کلام میں یہ ایک نور پیدا ہو گیا. اور جب ہم بھی اپنے کریں گے تو اپنی نیند کی قربانی دیں گے، اپنے وقت کی قربانی دیں گے، اپنی ہر چیز کی قربانی دیں گے، تو وہ پھر وہ اس طرح وہ ایک نور پیدا ہو جائے گا، ایک روشنی پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اگر پریسائسلی ہم اس کو دیکھیں تو اس کا آنسر یہ ہوگا کہ اجلی اعلاء کلمت اللہ. ایک تو یہ پوائنٹ ہے، کلام میں نور پیدا کرنے کا فرسٹ تھنگ کیا ہے کہ وہ کس کی خاطر ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کا نام بلند کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ایز وی ہیو ڈسکس بیفور. اور دوسرا کیا ہے؟ کلما یملکون. جب ہم اس میں کھپ جائیں گے، اس میں اپنا آپ کو لگائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کلام کے اندر نور پیدا کر دیں گے. اور پھر اس نور کا افیکٹ کیا ہوگا؟ یہ جو آگے کا ہے، جو آپ کا جو عربک کا جملہ مکمل ہو رہا ہے، یہ آپ میں سے کون کرے گا؟ منزہ ڈار آپ کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی یہاں سے فَصَارَ لِكَلَامِهِمْ نُورٌ وَسُرَّ الْخَلْقَ وَانْتَفَعُوا بِمَا يَقُولُونَ. علماء. بس یہ اتنے پورشن کو لے لینا. جب کلام میں نور ہوتا ہے تو مخلوق پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ ہم پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ مخلوق بھی اس سے خوش ہو جاتی ہے اور لوگ اس سے کہنے والے کی بات سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں.
جی بالکل، پھر لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اب دیکھیں کچھ اسکالرس کی بات ہم سنتے ہیں ایسے جا کے دل کو لگ جاتی ہے، اور بعض اوقات کوئی بات ہوتی ہے ہمارے دل کو نہیں لگ رہی ہوتی، تو وہ افیکٹ کہاں سے آ رہا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ڈال رہے ہوتے ہیں نا. وہ اخلاص نیت ہوتی ہے اندر کی، اور اندر کی ہوئی محنت ہوتی ہے جو صرف اور صرف رب کو ہی پتا ہوتی ہے، اور وہ رب ہی اس کلام کے اندر پھر تاثیر پیدا کر دیتے ہیں. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ علماء کیسے تھے؟ خود پریکٹسنگ تھے، اتقیاء تھے اور برارہ. اگر اتقیاء اور برارہ نہیں ہوتے تو بھی وہ افیکٹ نہیں آتا. تو یہ پورا پیراگراف جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے. میں پھر ہم کچھ اور نیکسٹ. شیئر کر سکتی ہوں؟ جی پلیز کریے. اس میں مجھے جیسے ابھی آپ نے اسی پیراگراف پہ بات کر رہے ہیں ہم، تو اس میں ہم دیکھیں اگر تو اپنی بات میں ان کو پراسر اور مؤثر بنانا، جیسے نور کی آپ نے بات کی کلام میں ہو جائے، تو اس میں اب ہماری باتوں میں اثر اس لیے بھی نہیں ہوتا. ایک تو یہ کہ پیچھے علماء برر اور اتقیاء، برر اور اتقیاء والی صفات کا ہونا ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کہیں درس دے رہے ہیں، کسی کو پڑھا رہے ہیں، ہم نے بڑی ایفرٹ کی ہے علم کو، نالج کو آگے پہنچا ایک درس تیار کرنے کے لیے، تو یہ اٹس انف. لیکن یہ انف نہیں ہے، ہمیں اس کے پیچھے اس کے ساتھ اور کچھ خرچ، ہم نے کیا خرچ کیا ہے. یعنی صرف اپنی زبان کو ہم یوز کر کے ہم سمجھیں کہ ایک صلاحیت کو جو اسپیچ کی اللہ نے دی ہے وہ خرچ کرنا کافی نہیں ہے. تو خرچ کرنے میں اور بہت ساری چیزیں اگر ہوں گی، ہم نے واقعی اس کے لیے ایفرٹ کی ہوگی، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کچھ دنیاوی ہمیں وسائل اس کے بدلے میں مل جاتا ہے، کہیں ٹاک کر کے اچھی کچھ دنیاوی چیزیں مل جاتی ہیں، کوئی مال مل گیا، رسپیکٹ مل گئی، تو اس میں پھر باتوں میں اثر تو رہ ہی نہیں جاتا. ہم اگر ان سب چیزوں کو اللہ کے کلمہ کی بلندی کے لیے چھوڑ دیں، ان کو ترک کر دیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ جو وقت، جو محنت، جو میں نے اپنا ٹائم اس سارے کام کی تیاری میں لگایا، وہ سب کچھ میرا اللہ کی خاطر ہے، تو ہی ہماری بات پراسر ہو سکتی ہے. بالکل، جزاک اللہ خیر، بہت ہی پیاری آپ نے بات کی ہے. ٹھیک ہے جی، اب ہم نیکسٹ لائن پہ آتے ہیں. کون ریڈ کرے گا؟ بہت ہی بیوٹیفل اس میں بات ہوئی ہے. خدیجہ حمید. جی نغمہ آپ انمیوٹ ہیں، آپ بات کر لیجئے. جی. علماء ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي الناس أطايب الثمار. دوبارہ یعنی سے پڑھ لیں. علماء علماء اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ، تھوڑے سے اعراب اوپر نیچے ہو رہے ہیں. علماء ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي الناس أطايب الثمار. جی بالکل. تو اس میں کون سی دو چیزوں کو طیب کہا گیا ہے؟ ایک تو یہ کہا گیا جو کلام علماء جو پیش کرتے ہیں وہ، اور جو پھل لوگ پسند کرتے ہیں کھانے کے لیے. جو لوگ پھل جو ہے چنتے ہیں وہ بھی طیب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا پہلے ہم پھلوں کے اوپر بات کر لیتے ہیں. پھل طیب ہوتے ہیں، ہم سب اگری کرتے ہیں، ہم سب کو ترغیب دی جاتی ہے کہ ہم پھل زیادہ کھایا کریں مرغن غذاؤں کی بنسبت. ٹھیک ہے، جی. مگر کیا ہے کہ پھل کا دیکھیں، آپ کسی پھل کا سوچیں جو کہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے، آپ میں سے کوئی اگزامپل دے سکتا ہے اس کے ہاں، کھانے ایپل مثال کے طور پہ. جی نغمہ، آپ بھی بات کر رہی ہیں. جی جی ہاں مطلب وہ اچھے عمدہ قسم کے پھل جن کے اندر غذائیت ہو، جو کہ آج کل جیسے کہا جاتا ہے نا آرگینک ہوں، اور جن کے اندر فائبر اور دوسرے نیوٹرینٹس زیادہ ہوں، ویسے پھل چوز کرتا ہے انسان کھانے کے لیے، جو کہ آپ کی صحت پہ اچھا اثر ڈالیں، طاقت عطا فرمائے، عطا کریں وہ. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اور کوئی آپ میں سے کسی پھل کی مثال لیں جس کے اندر آپ کو پتا ہو کہ کیا نیوٹریشن ہے. جی ختیجہ آپ نے بات کی ابھی. شاہدہ کو لے لیتے ہیں، شاہدہ انمیوٹ ہیں. جی شاہدہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے قرآن میں ذکر ہے، انار کا ذکر ہے، انگور کا ذکر ہے، اور انجیر کا ذکر ہے، تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے ہیلتھ وائز بہت ہی ہیلپ کرتی ہیں.
جی بالکل، جیسے کیلے ہیں، ان سب کیلے ہیں، چیزوں میں زیتون جو ہے، ہے جی افادیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. بٹ جی کتنی بھی افادیت ہو، کیا ہے کہ بالآخر وہ ڈائجسٹ ہو کے ختم ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، جسم سے اخراج ہو جانا ہے، ٹھیک ہے. جی جی. مگر جو نالج ہے، جو کہ طیب کلام ہے، اس کا کیا اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے؟ اس کا وہ قبر تک ہمارے ساتھ جائے گا. علم جو ہے جی، اور قبر سے آگے جائے گا جنت تک. جی. علم سے کیا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، جیسے کہ انشاءاللہ ایمان. جب آپ نئی اس کی یہ پڑھیں گے پورا مقدمہ، اور پھر آگے جا کے فقہ القلوب کی جو ایکچوئل کتاب جب سٹارٹ کریں گے، تو جس طرح سے انہوں نے اسماء و صفات پڑھائے ہوئے ہیں، اس سے کیا ہوگا کہ ایمان بڑھے گا. ایمان بڑھے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا بڑھے گا؟ عمل بڑھے گا، ٹھیک ہے. اور عمل میں یہ بھی شامل ہوگا کہ مزید علم کا شوق ہوگا، پھر انسان مزید علم حاصل کرتا ہے، اور پھر جو ہے اس کا اعمال نامہ نیکیوں سے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور پھر انشاءاللہ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے کرے جن کے اعمال نامے پھر کہاں پہ رکھے جاتے ہیں؟ علیین میں رکھے جاتے ہیں، ان کی روحیں بھی علیین میں اور ان کے اعمال نامے بھی علیین میں. تو یہ جو آپ نالج حاصل کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی علم نہیں ہے، یہ اشرف العلوم ہے، جو انسان کو زمین سے آسمان تک جو ہے لے جائے گا اللہ کے فضل سے. ہمارا عمل کچھ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے جی، پھر ہم آگے آتے ہیں نیکسٹ جزاک پیراگراف پہ. اس پہ کافی بات ہو گئی کہ رائٹنگ کے بارے میں بات ہوئی ہے، ابھی آمنہ نے بھی کی ہے، تالیف، تشبیب، تہذیب، تقدیم، تاخیر. اس میں آپ میں سے کوئی کچھ بتانا چاہتا ہے ورنہ ہم آگے بڑھیں؟ جی کون انمیوٹ ہے؟ سعدیہ آپ کی ٹرن ہو چکی ہے نا میرے خیال میں. نہیں باجی میری نہیں ہوئی ہے، دوسری سعدیہ تھی. اچھا ٹھیک ہے، سعدیہ جی. جی میں یہ دیکھ رہی تھی باجی کہ جمع کرنا اور تعریف کرنا اور پھر اس کو کاٹ چھانٹ کرنا، میں اگر آپ تھوڑا سا بھی آپ کلاس کے لیے چھوٹا سا وہ دیتی ہیں اسائنمنٹ کے کوئی چھوٹی کسی ٹاپک پہ درس تیار کریں، تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم 10 دفعہ اس کو لکھتے ہیں اور پھر یہ لگتے ہیں نہیں یہ بات یہاں نہیں چاہیے تھی، آگے کرتے ہیں، کبھی پیچھے کرتے ہیں، کبھی لگتا ہے کہ نہیں یہ والی حدیث نہیں یہ والی لینی چاہیے تھی، اور پھر کبھی لگتا ہے کہ کسی اور کتاب میں سے کچھ اور جمع کر لیں. اس میں سے اتنا مطلب اس میں اتنی سے ایک 10 منٹ کے اس میں اتنی ٹائم لگتا ہے، اتنے اپنے آپ کو کہ تھکانا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، جاگنا بھی پڑتا ہے بعض وقت. تو وہ ظاہر ہے کہ اتنی کتابوں کے لیے اتنا جو انہوں نے لکھا ہے ماشاءاللہ تو ان کو کتنا کچھ کرنا پڑا ہوگا. تو میں یہی دیکھتی ہوں کہ بہت زیادہ مطلب اس میں اتنے سے میں بھی ہمیں اتنی محنت کرنی پڑتی ہے. جی بالکل، اور وہ سب ظاہر ہے اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے راستے میں محنت کریں. جی ہم آگے آتے ہیں. وقت جزاک اللہ خیر سعدیہ. آگے ہم آگے آتے ہیں. وقت تکون من ذالک بفضل اللہ 15 اقدم. جی اب اس میں آپ دیکھیں، آپ کو ہوم ورک دے دیا جائے، عربک کی گنتی آپ یاد کر سکیں گے آپ لوگ؟ 15 تک پورا ہفتہ ہے آپ کے پاس. جی انشاءاللہ یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم جمیعا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم سب کا ہوم ورک ہے. ہم سب مجھ سمیت جو ہے یہ ٹرائی کریں گے کہ ہم عربک کی یہاں سے الاول سے لے کر کہاں تک ہے، الباب الخامس عشرہ 15 تک جو ہے گنتی یاد کر سکیں. اتنا تو ہمیں یاد ہونا چاہیے نا. اور یہ سب جو ہیں یہ چیپٹرز کے نام ہیں، جو ابواب ہیں جو اس کتاب میں ان کے نام ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ابھی کرنٹلی استاذہ کون سا پڑھا رہی ہیں؟ آپ میں سے کون بتا سکتا ہے جو لیٹسٹ جو جس باب کو پڑھا رہی ہیں ابھی؟ وہ الباب الخامس فقہ التوحید. شاباش، الباب الخامس فقہ التوحید. جی تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ سب پڑھ سکیں اور بہت افیکٹو علم حاصل کر سکیں جو ہماری آخرت کے لیے ذخیرہ ہو. آمین. پھر ہم آگے آتے ہیں. وَلَيْسَ جَمْعَ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ بِالسَّهْلِ الْيَسِيرِ. جی اس میں بھی یہی بات ہوئی ہے. اچھا یہ پڑھ کے، یہ والا پیراگراف پڑھ کے آپ کو سورۃ النحل سے آپ کسی طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ سورۃ النحل میں ایک مثال آتی ہے، اور آپ یہاں پہ بھی پڑھیں نا تو آپ اس کو ایک ہے کریچر ہے، اس سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. راہیلہ آپ بتائیں گی؟
کون بتائے گا؟ اریبا آپ بتائیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نحل سے آئی تھنک اس کی مکھی کی مثال سے ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. شاباش، بارک اللہ فیکی. جی شہد کی مکھی کی مثال. جی میں آج پڑھ رہی تھی، شاید آج ہی صبح پڑھ رہی تھی، اس میں آج یا کل پڑھی تھی، تو یہ مجھے بالکل یہ اس وقت یہ پڑھتے ہوئے پیراگراف پڑھتے ہوئے کلک کر رہا تھا کہ کس طرح سے یہ بات کرنے نا کہ فقط جمعناہ بعون اللہ من بقائن شتیٰ، کس طرح سے انہوں نے مختلف جگہوں سے اس کو کلیکٹ کیا ہے. وَاعْتَصَرْنَاهُ مِنْ فَوَاكِهَ شتیٰ، اور نچوڑا ہم نے اس کو مختلف پھلوں سے، اور پھر اس کو کیا خالص کیا من بحار شتیٰ، بہت سے مختلف سمندروں سے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو. پھر ہم آگے پھر آتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں اس پورے لیسن میں آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں ہمت کی بات کتنی دفعہ آئی ہے؟ فرا آپ بتائیے. میں بتانا چاہتی تھی کہ یہ ہمت تو نہیں، میں جو لاسٹ والا تھا پیراگراف مکھی کی مثال تھی کہ جیسے وہ مختلف پھولوں سے پھلوں سے رس لیتی ہے اور پھر اس کو نچوڑ کے ہمارے لیے ہی ہنی بناتی ہے. تو اسی طرح سے علماء نے مختلف کتابوں اور مختلف جگہوں سے علم اچھا والا خالص علم اکٹھا کیا ہوتا ہے اور پھر اس علم کو اکٹھا کر کے ترتیب دے کے ہمارے لیے یہ ایسی کتابیں لکھی جاتی ہیں تاکہ جیسے ہمارے لیے آسانی پیدا ہو. جی جزاک اللہ خیر فرا، بالکل آپ نے صحیح فرمایا. پھر ہم آگے آ جاتے ہیں. ہماری بات ہمت کی ہو رہی تھی. جی ہمت کتنی دفعہ ہمت کا لفظ آیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کافی ٹف کام تھا جس کے لیے ہمت کا لفظ جو ہے ایک سے زائد مرتبہ آیا ہے. جی سیما. 3 دفعہ تو آیا ہے آج کے لیسن میں. گڈ، الحمدللہ. تین ہی ہم نے اسپاٹ کیا ہے کہ 3 دفعہ ہی آیا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ آگے آئیے کہ انہوں نے کیا ہم سے کیا ریکویسٹ کی ہے کہ ہم کس چیز سے اعراض نہ کریں. کوئی اور بات کرے گا؟ ریحانہ نگہت. جی میں بول رہی ہوں. کیا پوچھا آپ نے؟ انہوں نے کیا ریکویسٹ کی ہم سے کہ اعراض کس چیز سے نہ کریں؟ یہ ہے کہ حق ادا کرنا ہے اس کا اور مسلمانوں کو اس کا فائدہ پہنچانا، اور یہ ہر علم کو جو ہے وہ اپنے تک محدود نہیں رکھنا ہے کیونکہ دوسروں کے لیے لکھی گئی ہے جو چیز، تو اس کو آگے اور آگے تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نیکسٹ پیراگراف پہ آ رہا ہے ولولا توفیق اللہ، اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے، کس چیز سے اعراض نہیں کرنا. کوئی اور آنسر کرے گا؟ جی زینت خیسر آپ کی ٹرن آ گئی. عقل سے اعراض نہیں کرنا ہے، سوری، دل اور اس کی عقل سے روگردانی نہیں کرنی ہے. یعنی کہ اس کتاب کے ظاہر کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ اس کی روح عقل کو پکڑنا ہے. بالکل، روح کو پکڑنا ہے اور عقل کو پکڑنا ہے، جو اس میں حکمت ہے، جو وزڈم ہے، اس تک پہنچیں انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے. پھر ہم آگے آتے ہیں فَهُوَ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ لَكِنَّكَ الْمُخَاطِبَ بِهِ. جی اس میں جو ہے کیا انہوں نے کون سی خوبصورت دعا، ایک اور بہت خوبصورت دعا جو ہے وہ ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. آپ میں سے کون ریڈ کرے گا اس کو؟ جی زینت خیسر آپ کی ٹرن آ چکی ہے. جی زینت. جی بچے میں پڑھوں؟ جی صوبیہ. جی صوبیہ آپ جی پڑھیے. جی جی بچے پورا پیراگراف پڑھوں یا پھر جو دعا دی گئی وہ میں پڑھوں اس کے اندر؟ ابھی دعا پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے جی. اس میں دعا ہے رفع اللہ درجاتک فی الجنان وزینک بالتقوی والایمان ونفع بک دوبارہ سے پڑھیے. وزینک بالتقوی والایمان ونفع بک المسلمین فی کل مکان. جی بالکل، شاباش، بارک اللہ فیکی. بہت اچھا آپ نے اس کو پڑھا ہے. تو اس کا ترجمہ آپ میں سے کون ریڈ کرے گا؟ کوئی اور؟ عالیہ اشرف آپ پڑھیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارے درجے بلند کرے جنت میں، اور تمہیں ایمان اور تقوی سے زینت بخشے، اور تمہارے ذریعے مسلمان ہر جگہ اس سے فائدہ اٹھائیں. جی آمین. ٹھیک ہے، تو یہی پوری دعا جو ہے آپ سب کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات جنت میں بلند کرے، آپ کو ایمان اور تقوی کے ساتھ زینت بخشے، وَنَفَعَ بِكَ الْمُسْلِمِينَ فی کل مکان، اور آپ سب بھی اس کتاب کے ذریعے ہر جگہ پہ جو مسلمان ہیں ان تک پہنچائیں تاکہ وہ فائدہ اٹھا سکے اس سے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس 5-6 منٹ ہے میرے خیال میں. جی کوئی اور کچھ بات شیئر کرنا چاہے، شفق یا ڈاکٹر روبینہ یا کوئی اور، جو پورے سبق سے آپ نے جو اخذ کیا ہے، آپ کا ریفلیکشن. جی کون بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں زینت قیصر بات کر رہی ہوں. زینت آواز آ رہی؟ جی جی بات کیجیے. جی میں یہ کہی تھی، یہ بک پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث کیا اس وقت جو تھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا لٹریچر کا اس وقت دور تھا، تو یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ آگے اولاد میں کس طرح سے جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے رائٹر نے ماشاءاللہ پھولوں کو، پھلوں کو، ہیرے جواہرات کو اس قدر خوبصورت لکھا ہے کہ بہت اچھی فیلنگ آتی ہے کہ ایک مطلب سینٹینسز لکھنا ایک بات ہوتی ہے، اور ایک یہ کہ اس طرح سے ریلیٹ کر کے محلات کو، یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ نظر بھی آ رہا ہے سب کچھ. بالکل شاباش. اس میں الفاظ کا چناؤ دیکھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل کتنا خوبصورت ہے نا، کیونکہ الفاظ سے ہی بالکل پتہ چل رہا ہوتا ہے کسی کے دل کے اندر جو ہوتا ہے، وہ الفاظ سے پتہ چل رہا ہوتا ہے نا. جیسے وہی دوائے شافی میں جو مثال آئی تھی کہ زبان کیا ہے، دل جو ہے اگر ہانڈی ہے تو زبان چمچ کی طرح ہے. ٹھیک ہے، اور وہ دل کیسے، وہی بات ہے نا کہ دل کیسے چمکے گا جب اللہ کی معرفت آئے گی. تو ہم یہی تو کر رہے ہیں یہاں پہ، کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس میں جو یہ انہوں نے دعا دی ہے، وَنَفَعَ بِكَ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ مَكَانٍ، تم اس کے ساتھ نفع دو مسلمانوں کو ہر جگہ. تو آپ میں سے بھی کلاس میں سے جو ہے پاکستان سے بھی لوگ ہیں اور باہر سے بھی لوگ ہیں، تو کیا بات تھی، ایسی کیا چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی تمنائیں پوری کرا دیتا ہے. ہم نے پچھلے لیسن کے اینڈ میں استاذہ نے ایک لائن کہی تھی، آپ میں سے کس کو یاد ہے وہ والی لائن؟ جی جو اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے اللہ اس کی تمنائیں پوری کرتا ہے. کیا باش آسان تھی. جو اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمنائیں پوری کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسے لوگوں میں کر دے جو اللہ کے لیے مکمل طور پہ خالص ہو. اور کوئی بات کو شیئر کرنا چاہے گا اس لیسن میں سے؟ 2-3 منٹ اور ہیں. میں بتاؤں؟ جی بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے مس. جی اس لیسن کو اس لیسن کو پڑھنے کے بعد جو میں نے اپنے بڑی کے ساتھ ڈسکس بھی کیا تو مجھے اس میں یہ لگا کہ یہاں پر اپنی انہوں نے مشکلات کا بہت زیادہ ذکر کیا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو یہ مشکلات بتانے کا ہمیں مقصد یہ ہے ہمیں بھی راستے میں استقامت اختیار کرنی ہے، اور چاہے مشکل ہم اس پر ڈرنا ہے اور اس دین کے پیغام کو آگے لے جانا ہے، نہ ہی مشکلات سے گھبرانا ہے اور نہ ہی تنگ ہو کر بیٹھنا ہے. تو مجھے پورے لیسن یہ لگا کہ انہوں نے اپنی ساری باتیں ہمارے ساتھ جو کی، ان کا مقصد یہ تھا. بالکل بالکل یہ بات ہے. اور جب تک ہمیں پتہ نہیں چلتا کوئی چیز کتنی مشکل سے لکھی گئی ہے یا کتنی مشکل سے کوئی کام کیا گیا ہے، تو ہمیں اس کی ویلیو بھی تو نہیں پتہ چلتی نا. تو یہ بات بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی جو آپ کہہ رہی ہیں. تو بس استقامت کے ساتھ ہم اس راستے پہ جمے رہیں. جی اور کوئی بات کرنا چاہے گا؟ 1-2 منٹ ہے. جی میں بولوں؟ جی بات کیجیے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس مصنف نے اپنی کتاب کو پڑھنے کے لیے لوگوں کو ابھارا
اتنے خوبصورت مثالیں دے کے ابھارا گیا ہے کہ اپنے چیپٹرز کو انہوں نے محلات کہا ہے اور پھولوں سے انہوں نے رس نچوڑنے والی بات کی اور اپنے پیروں کو تھکایا، ہاتھوں کو تھکایا، عقل استعمال کی، مطلب اس طرح کے الفاظ اتنی اچھی اچھی مثالیں دے کے لوگوں کو اس کتاب کو پڑھنے پر سمجھنے پر ابھارا ہے. جیسے ہم جی بچوں کو اچھی اچھی چیزیں بتا کے ابھارتے ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، اس سے یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا. تو یہ اتنی اچھی بات لگتی ہے مجھے ان ساری باتیں پڑھ کے کہ دل چاہتا ہے کہ ہم اور آگے پڑھیں، ہم اور آگے پڑھیں. بالکل. اور پازیٹیوٹی جو ہے یہ انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے آپ کے اندر انشاءاللہ ہم سب کے اندر پازیٹیوٹی ڈیولپ ہوگی، کیونکہ جس طرح کی اسپیچ ہم پڑھتے ہیں یا جس طرح کی ہم اسپیچ سن رہے ہوتے ہیں ہم ویسے ہی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کو 1 سے 15 تک گنتی یاد کرنی ہے. اور استاذہ نے ایک اور آپ کو کہا لکھنے کا بتایا تھا، تو ضرور کچھ نہ کچھ لکھا کریں، اپنی تھاٹس کو جو ہے ترتیب دیں، اور آپ دیکھیں گے اس سے کیا ہوگا کہ تھاٹس جو ہیں آپ کی کلیئر ہوتی جائیں گی. جب آپ لکھنے کا کام کریں گے چھوٹے چھوٹے 1-2 سینٹنسز لکھنا سب شروع کریں اپنی اپنی جگہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.